ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، میں جو کام بھی کرتا ہوں تو میرے سارے کام ہی الٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا کبھی مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی۔ پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا، مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نیک بزرگ نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ چاہت سے حاصل تک ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بغیر انتظار کے سب کچھ مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو صبر کی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ناانصافی نہیں بلکہ میرے اللہ کی حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے کب کس کو کیا دینا ہے۔ کسی کو مانگنے پر ہی دنیا دے دیتا ہے تو کسی کو آزمائش کے ذریعے صبر سکھاتا ہے۔ ارے صبر ہی کے ذریعے تو تم اللہ سے ملے ہو، اور جب اللہ مل گیا تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کو آزمائش اور سزا میں فرق جاننا ہے تو بس یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے برے وقت میں کس کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی مشکلات آپ سے وہ کام کروا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور شیطان کو پسند ہیں، مثلاً گانے سننا، مرے ہوئے لوگوں کے دربار پر جا کے مانگنا، آپ کے اخلاق کو برا بنا دینا وغیرہ وغیرہ، تو جان لیں کہ یہ سزا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کٹن وقت آپ کو مسلسل اللہ تعالیٰ کے در سے جوڑے رکھتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرتا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرواتا ہے، تو جان لے کہ یہ آزمائش ہے جو ایک دن ختم ہو کر آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہت بڑے انعامات لانے والی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈال لیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ آسانی اس مشکل کو سہنے، برداشت کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی طاقت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہے، وہ میٹھا پھل اس تکلیف اور حادثے کو قبول کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، وہ بھرنا اس زخم کے ساتھ جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزماتا ہے اور دل کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے، یا دنیا کی خوبصورتی اور سٹیٹس دیکھ کر میرا بندہ دین کو ڈیڈ لائن کر دیتا ہے؟ یاد رکھیے جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، اور چھری سب سے پہلے اپنی ہی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ ہی اللہ کی محبت اور نہ ہی جنت۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی عادت اچھی ہے تو کوئی بری بھی ضرور ہوگی، مگر اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔
سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میری اللہ پاک سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔